بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ شب براءت تقسیم امور کی رات بھی ہے اور مغفرت کی رات بھی ہے، اسی طرح سے شب براءت کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات بھی ہے۔ شعب الایمان میں امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل فرمائی ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت کے اور شرک کرنے والے کے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ اور یہ اعلان بارگاہ الہی سے مسلسل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ شب براءت نہ صرف تقسیم امور کی رات ہے، نہ صرف مغفرت کی رات ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کی رات بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے۔